أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون۔ دوسرا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ کل، اب یہ ارشاد فرما دیجئے کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، نہ میں تلاوت کرتا ہوں اس قرآن کی علیکم تمہارے اوپر، ولا، اور نہ ہی ادراکم بہ، وہ تم کو خبر کرتا، اللہ تمہیں اس قرآن کی اطلاع دیتا، یہ بھی نہیں ہوتا اگر اللہ کی یہی حکمت تھی۔ فقط لبثت، اور دیکھو بات یہ ہے کہ کیونکہ میں لبثت فیکم عمرن، میں رہ چکا ہوں فیکم اے کافرو تم میں عمرن، ایک عمر، ایک مدت، من قبل ہی، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے۔ افلا تعقلون، کیا تم اس بات کو نہیں بوجھے، سمجھتے نہیں ہو؟ یہ آ گیا دوسرا جواب۔ ارشاد ہوا کہ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، تم یہ سمجھے ہو کہ قرآن میں لکھ رہا ہوں، تم یہ سمجھے ہو قرآن میرا بنایا ہوا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اسے تبدیل کر سکتا ہوں، تو اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم پہ پڑھ کے سناتا ہی نہ، یہ تو میری اپنی چیز ہی نہیں، یہ تو صرف وہی ادھر سے آنی ہے اور اسے میں نے تم پر تلاوت کر دینا ہے، میرا تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، میری تو اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ میں اسے چھپا دوں، اللہ نے چاہا ہے اسی لیے تلاوت تم پر کی جا رہی ہے، تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ارشاد فرمایا جب پورا اس بات کا امکان تھا کہ آپ کے قتل کے منصوبے بن چکے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ یہ چیز سنا دو، آپ نے سنا دی۔ ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر کرتا، اس قرآن کی دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ولا ادراکم بہ کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اللہ تم کو اس وحی کو نہ جتلاتا اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تھا، نہ وہ تم کو خبر کرتا، اور دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ ولا ادراکم بہ، اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دیتا، میں اس بات کو چھپا لیتا۔ اسی لیے جن لوگوں کا کہنا یہ ہے، دونوں طرح کے نظریے، کہ قرآن وہ رہا ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا اور بعد میں خلافت راشدہ میں سے تبدیل کر دیا گیا، وہ بھی گمراہی، اور جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن کو چھپا لیا تھا، یہ بھی گمراہی کی بات۔ گمراہی کا لفظ بہت ہلکا ہے اس معاملے میں، وگرنہ حقیقت میں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن سرے سے بدل ہی دیا گیا تھا، وہ کفر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ دین میں پھر کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ حدیث پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، اجتہاد تو بہت بعد کی چیز ہے، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اجتہادی امور میں امام شافعی، امام مالک، فلاں اور فلاں رحمہ اللہ وہ ایک چیز کو حرام کہتے ہیں، دوسرا ایک چیز کو حلال کہتا ہے۔ وہ حلال اور حرام ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کفر اور اسلام ہو جاتا ہے۔ مثلا شراب حرام ہے، اب اس حرام قطعی کو کوئی آدمی حلال کہے گا تو کفر ہوگا نا، اور اس کے مقابلے میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جن پہ فقہا کا اختلاف ہے۔ مچھلی ہے، اس کی بعض قسمیں ہیں، حنفی فقہا اسے حلال کہتے ہیں، باقی فقہا اسے حرام کہتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو اجتہاد کے ذریعے حلال اور حرام ہوتا ہے، اس میں کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ تمباکو ہے، سگریٹ پیتے ہی ہیں لوگ، کئی لوگ کہتے ہیں یہ تمباکو کا پینا حرام ہے، حنفی فقہا سے پوچھو وہ کہتے ہیں مباح ہے، جائز ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح اور کھانے پینے کی چیزیں اس طرح تمباکو بھی ایک چیز ہے، اور اگر اسے پان میں رکھ کے کھاؤ گے تو بھی جائز ہے، اور سگریٹ بنا لو گے تو بھی جائز، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اب جو فقہا کہتے ہیں جائز نہیں ہے، تو یہ جائز ہونا نہ ہونا اس درجے کا مسئلہ نہیں ہے کہ کفر اسلام ہو جائے۔
بلکہ اپنے اپنے مسلک کے مطابق، اجتہاد کے مطابق زندگی گزارنے کی ہر ایک کو اجازت ہے۔ اور اس سے اوپر چلے جائیے حدیث کا معاملہ، تو حدیث میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ حدیث ایک آدمی کے نزدیک ثابت ہے، دوسرے کے نزدیک ثابت نہیں ہے، ایک کہتا ہے اس کے راویوں میں گڑبڑ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، وہ بھی اجتہادی باتیں۔ اور اس سے بھی اوپر چلے جائیں تو قرآن پاک آ گیا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن قطعی نہیں ہے اور قرآن پاک کو نہیں مانتے، یا یہ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی کر دی تھی، تو پھر دین رہ ہی کہاں گیا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تلاوت ہی تم پر نہ کرتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور میں اس سے پہلے عمر ساری تم میں گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیسی زبردست دلیل دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے کہ ان سے کہیے ساری زندگی میری اب تک کی گزر چکی، 40 سال میں نے کبھی ایسا فصیح و بلیغ کلام کیا ہے؟ میں نے پوری زندگی کبھی ایسا کلام تم سے ایسی باتیں کی ہیں؟ اور اب بھی قرآن کی زبان دیکھ لیں اور حدیث کے صحیح مجموعے بخاری اور مسلم کو دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اس کی اپنی ایک الگ سٹائل ہے، قرآن ایک الگ چیز۔ اور مفسرین کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ دیکھو میں تم میں اس سے پہلے کی ساری عمر گزار چکا ہوں، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، میں نے آج تک مکہ مکرمہ میں کسی آدمی پہ جھوٹ بولا ہے؟ میری شہرت تو اس سے ہے کہ تم مجھے صادق کہتے ہو، امین کہتے ہو، سچ بولنے والا کہتے ہو، تو میں نے 40 سال تک تو کسی پہ جھوٹ بولا نہیں، اب عمر مبارک کے 41ویں سال میں جھوٹ، اور وہ بھی یک بیک اللہ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا، افلا تعقلون، تمہاری عقل نہیں ہے؟ سوچتے نہیں ہو کہ زندگی ساری تمہارے ساتھ گزری؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی بھی نبوت سے پہلے کی ہے بہت کم معلوم ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مشہور تھے ہی نہیں، اس معنی میں کہ وہ قوم کے کوئی لیڈر ہوتے یا کوئی ایسی چیز ہوتی، بس جس طرح اور لوگ زندگی بسر کر رہے تھے اسی طرح آپ بھی ہاں ان خوبیوں میں ممتاز تھے جو باقی قریش میں نہیں پائی جاتی تھیں، امانت داری تھی، صادق تھے، امین تھے، ہر کوئی کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آدمی بہت سچا ہے اور یہ آدمی امانت دار ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا وہاں اسلام کی قبولیت کا شاہ روم کو، اور آپ جب گئے ہیں آپ کا قاصد وہاں لے کے گئے ہیں خط حضرت داحیہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے بلا لیا کہ کوئی عرب ہے اسے بلاؤ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لے آئے اور اس نے کہا کہ کیا یہ شخص اس کے باپ دادا کہیں بادشاہ رہے ہیں؟ ان کا نہیں۔ تو آخر پہ اس نے کہا کہ اگر اس شخص کے باپ دادا کہیں بادشاہ رہے ہوتے تو پھر میں کہتا کہ یہ اپنی سلطنت کو دوبارہ خاندان میں واپس لانے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور کیا تم نے کبھی جھوٹ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس کے سارے جوابات میں کوئی بات بھی تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکا سوائے اس کے کہ اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ جنگوں کا کیا نتیجہ رہا تمہاری آپس میں جو لڑائیاں ہیں، تو چونکہ احد میں ہم نے مسلمانوں کو پسپا کر دیا تھا تو میں نے کہا الحرب سجال، جنگ تو ڈول ہوتا ہے، کبھی ان کے ہاتھ آ جاتا ہے کبھی ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور اس نے جب ساری باتیں سنی تو اس نے کہا یہ جو بات ہے نا، یہ جو میرے پاس خط آیا، اللہ کی قسم اگر وہ باتیں سچی ہیں جو تم مجھے بتا رہے ہو تو یہ جو میرے پاؤں کے نیچے کی زمین ہے یہ ساری اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ وَوَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اللہ کی قسم اگر میں اس ہستی کے پاس ہوتا لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، میں اس کے پاؤں دھو کے پی لیتا۔ وہ اتنا بڑا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ثبوت کے طور پر سامنے دے دیا ہے، فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، میں اس سے پہلے کی ساری زندگی تم میں گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں عجیب بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے نوجوانوں سے، فرماتے تھے کبھی ایسی گناہ ایسی غلطی نہ کرنا جس کی وجہ سے تم لوگوں میں بدنام ہو جاؤ۔
اور فرماتے تھے ممکن ہے خدا تم سے کبھی اپنے دین کا کام لے اور لوگ تم سے دین سیکھنا چاہیں، اور پھر عذر یہی پیش آ جائے گا کہ لوگ تمہارے ماضی کو دیکھ کے کہیں گے کہ اس انسان نے تو ایسا کام کیا۔ ایک چیز تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فرمائی، اور ایک بات اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب خدا کسی سے کام لیتا ہے نا دین کا، تو پھر حسد شروع ہو جاتا ہے اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ بولا گیا، بہتان لگائے گئے، سب کچھ چیزیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری گرد بیٹھ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کے ویسے چاند دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو 2 صورتوں کے بعد آ رہا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزامات لگائے انہوں نے جو بھی تھے، اور پھر ان کی صلاحیتیں دیکھ کے جب بادشاہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے کہا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، آپ مجھ سے پہلے ان عورتوں کو بلا کے پوچھ لیجئے جنہوں نے میرے متعلق غلط بیانی کی تھی کہ ان کی انگلیاں اس کا کیا معاملہ ہوا تھا کٹنے۔ تو آدمی جب دین کا کام کرنا ہو حد الوسع اپنے آپ کو بچا کر رکھے، اپنے کردار کو مضبوط رکھے، اور باقی اس سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ تو پھر الزامات لگنے ہی ہیں، کیونکہ قرآن نے صاف بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، آپ نے غور نہیں کیا اس بات کو کہ شیطان جو ہیں یہ دوست بنتے ہیں ان کے جو کافر ہیں، اور انہیں اکساتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کرتے رہو، کوئی نہ کوئی وسوسہ، کوئی نہ کوئی شوشہ ایسا چھوڑتے رہو۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کو خود اس کی اپنی ذات کی قسم ہے کہ اس نے آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، رسولوں کو علیہ السلام، اور وہ شیطان اس وقت بھی ان کے کردار کے متعلق کافروں کو کہتا رہا ہے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج آپ کے مقابلے میں بھی وہی شیطان ان کافروں کی مدد کر رہا ہے۔ اور اس کا ایک نقصان بڑا سیدھا سادہ سا لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ عربوں کا وہ طبقہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ایک تو ہو گئے وہ کافر، ایک ہو گئے مومن، اور کچھ ایسے تھے جو چپ ہو گئے، نہ ہاں میں نہ نہ میں، وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ اور اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کسی شخصیت کا کردار، اس کا علم، اس کا تقویٰ سب کچھ ہوتا ہے، مگر جب الزامات کی بچھاڑ ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اب کہاں جائیں، پتہ نہیں یہ شخص ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ شیطان کی حرکتیں ہیں، اس کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس دین کے کام سے، اس کام سے اس کو جو ناراضگی ہو رہی ہے، تو وہ لوگوں کو نت نئی راہیں دکھاتا ہے، اور وہ راہیں جھوٹ کی ہوتی ہیں، اور وہ راہیں الزام تراشی کی ہوتی ہیں، اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا نقصان یہ بڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ صحیح راہ اختیار کرنے سے رہ جاتے ہیں، اور شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے، اور سلسلہ نقشبندیہ میں جن مشائخ کی بڑی مطلب کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے، اور خاص طور پہ ہندوستان میں ان بڑے لوگوں میں سے ان کا سلسلہ سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے جا کے ملتا ہے، اور مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم عصر تھے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب بیٹے تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ تو انہوں نے ایک دن اپنے باقی مریدوں سے کہا کہ آج کل عبداللہ کا مزاج ہم سے کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کہ حضرت کچھ معلوم نہیں۔ اور قصہ یہ ہوا کہ وہ عبداللہ جو حضرت کا خادم تھا وہ مسجد کی صفائی کرتا رہتا تھا، تو ایک دن 4 درویش بیٹھے ہوئے تھے، وہ جھاڑو دینے لگا مسجد میں، تو ان کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا جی آپ ذرا ادھر بیٹھ جائیں، میں نے یہ صاف کرنی ہے مسجد۔ تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہاں آج تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا رات ایسے ہوا تھا، میں تو طور پہ چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، لمبے قصے۔ اس نے پھر غور سے دیکھا کہ بھی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں یہ تو۔ پھر تھوڑی دیر بعد آیا، پھر یہی قصہ چل رہا تھا۔
اگلے دن پھر وہی چاروں فجر کے بعد بیٹھ گئے، اور ہاں بھی آج رات تم نے بھی کچھ دیکھا ہے، ایک اور نے خواب بیان اپنے کرنے شروع کر دیے۔ اب یہ بیٹھ گیا ان کے پاس، تیسرا دن آیا تو تیسرے نے شروع کیا، یہ سنتا رہا اور کہنے لگا تم تو بہت نیک لوگ ہو، بڑے اولیاء اللہ میں سے ہو، یہ نعمت تم نے کہاں پائی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے حضرت جو ہے نا وہ اس وقت پوری دنیا کے کتب ہیں اور سارے ولی اللہ ان کے قدم کے نیچے ہیں، تو اس لیے پوچھو ہی نہ کہ حضرت کی کیا شان ہے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ اچھا بھئی ہم تو اب خانقاہ سے چلتے ہیں، تو عبداللہ بیچارہ پھنس گیا تھا، اس نے جا کے حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں میں بھی جاتا ہوں۔ کہ تم کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا حضرت وہ 4 اولیاء کرام آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جاتا ہوں۔ اس نے فرمایا تم تو اتنے برس سے ہمارے پاس ہو، تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے کہا حضرت صاف بات یہ کتنے سال رہا تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، وہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ نظر آتا ہے کسی کو کچھ نظر آتا ہے، تو ہمیں تو آپ کے یہاں کچھ نہیں ملا۔ تو غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنسے اور فرمایا ان باتوں پہ نہ جاؤ اور یہیں رہو۔ اس کا نہیں حضرت آپ سے دل نہیں لگتا، میں تو ان کے ہاں جاؤں گا۔ اس کے سوچ لیا چلا گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اگلے دن جا کر راستے میں کہیں فجر کی نماز پڑھی، پھر وہ بیٹھ گئے چاروں کے، ہاں بھی آج کیا ہوا، رات کو ہوا، پھر قصے شروع ہو گئے۔ 2-4 دن جب ایسے گزرے تو ایک درویش نے کہا عبداللہ تو بھی تو بولا کر تجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، زندگی ضائع کر دی وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہاں انہوں نے رکھا رہا، کوئی چیز دیکھی ہی نہیں، تو اب میں تمہارے مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو چاروں ہنسے اور انہوں نے کہا بیوقوف ہمیں کون سا کچھ نظر آتا ہے، ہم تو اپنے شیخ پہ اعتماد پکا کرتے ہیں بس۔ اس نے کہا یہ جھوٹ ہے، انہوں نے کہا جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے، لیکن ہم تو اپنے شیخ کی شہرت کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے ہمارے حضرت کتنے ہیں اور ہم کتنے ہیں، باقی اور نظر کچھ نہیں آتا ہمیں۔ جب عبداللہ نے یہ سنا تو واپس چلا دلی کی طرف اور حضرت کے پاس پہنچا تو غلام علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ابھی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت افسوس ہے کہ آپ کو چھوڑا اور بڑی غلطی کی۔ تو حضرت نے فرمایا حافظ صاحب میں دھوبی نہیں ہوں کہ تم روز کپڑے میلے کر کے لے آیا کرو اور میں روز دھوتا رہوں، اب جاؤ۔ یہ چیز ہو جاتی کہ کبھی کبھی جھوٹ جو شیطان پھیلاتا ہے وہ کسی انسان سے فیوزات، برکات یا علم یا جو چیز ہوتی ہے اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو اللہ نے بتایا ہے کہ اس بات کو سوچے، اور یہ کفار مکہ کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہ یہ میری ساری عمر تم میں گزری ہے، میں نے کبھی اللہ کی مخلوق پہ جھوٹ نہیں بولا، تو یک بے یک اللہ عز و جل پہ جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی؟